سر یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس ٹائم بڑی سوچ و بچار میں ہے کہ جو بندہ آئے گا وہ کون ہوگا، کیسا ہوگا، کیا کرے گا، کس کے ساتھ جائے گا. یہ آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی بڑی دفعہ کہا ہے کہ نیوٹرل ہونی چاہیے. شہباز شریف فیصلہ کریں وہ نواز شریف کا ہو یا وہ زرداری کا فیصلہ ہو، کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہوگا. اس چیز کو کیسے ہم روک سکتے ہیں کہ وہ فیصلہ یہ گورنمنٹ نہ کرے؟ شہباز شریف نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ نواز شریف کی مرضی سے کرنا ہے، اور لندن کیمپ سے یہ فیصلہ ہونا ہے. یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوگا. شہباز شریف ایک ڈمی وزیر اعظم ہے. اب تک سب سے زیادہ آرمی چیف کس نے لگائے ہیں؟ نواز شریف صاحب نے. کیا کیا انہوں نے؟ اور سب نے نواز شریف صاحب کی حکومت کو گرا دیا. ٹھیک، ختم. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اب دوبارہ آرمی چیف لگے گا وہ بھی نواز شریف صاحب کو فارغ کر دے گا. کہتا ہے لگانے دیں. وہ جس بندے نے اتنی غلطیاں کی ہیں اور نہیں سنبھلا، وہ مزید لگانے دیں. اسی کی جوتی اسی کا سر. عمران خان مفت میں اس کھاتے میں آیا ہوا ہے. پاکستان کے آرمی چیف نواز پاکستان کا وزیر اعظم لگاتا ہے. پاکستان کا آرمی چیف جب آرمی لگاتی ہے. حمید گل از آن ریکارڈ کہ امریکہ نے کہا تھا ہم اس کو نہیں لگنے دیں گے، اور ہی واز دی موسٹ امپورٹنٹ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ فار آرمی چیف. اور اس کو اٹھا کے کہا گیا تھا کہ تمہیں وہاں لگاتے ہیں، اس میں کیا نام تھا، وارڈنس فیکٹری میں. وہاں چلا گیا تھا وہ بندہ، آرام سے خاموشی سے چلا گیا تھا، حالانکہ آرمی چیف آ رہا تھا. ایوب خان کو کس نے لگایا تھا؟ پاکستان نے لگایا تھا. وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان نے دستخط کیے تھے. امریکن نیویز رپورٹ کہتی ہے کہ ہم نے ایک بندے کو کے بارے میں رپورٹ بھیجی، 6.2 فیٹ ہائٹ کا قد کا آدمی ہے، پرو امریکن، اس کو لگانا چاہیے. 2.5 گھنٹے کا ٹور کر کے آئے تھے لیاقت علی خان، رانا لیاقت ہے، 2.5 مہینے کا. امریکہ، برطانیہ اور یہ آتے، انہوں نے پہلا کام پتہ کیا کیا تھا کہ جنرل گریسی کی ریٹائرمنٹ میں 3 مہینے ہیں، لیکن ہمارا جو آرمی کا نیکسٹ سربراہ ہے وہ میجر جنرل محمد ایوب خان ہوگا. میجر جنرل. 7 دن بعد اس کو لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ کیا گیا تھا، اور 20 دن کے بعد اس کو فل جنرل بنا دیا گیا تھا. یہ پاکستان کا وزیر اعظم لگاتا ہے. چھوڑ دیں کہانیوں. ریسنٹلی جو الیکشنز ہوئے ہیں جن میں عمران خان صاحب نے 6 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا پیغام ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ اگر وہ چاہے بھی تو عمران خان صاحب کو نہیں روک سکتی. اس حالات میں عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں الیکشن کروائے جائیں، اور نون لیگ یا پی ڈی ایم الیکشن نہیں کروانا چاہ رہی. تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں لانگ مارچ کے لیے باہر نکلوں گا اور 15 ڈیز کے اندر اسلام آباد کی طرف مارچ کروں گا. اگر عمران خان صاحب باہر نکل آتے ہیں تو کیا حالات ہوں گے؟ دیکھیں، پاکستان کے محفوظ مستقبل کا فیصلہ صرف عمران خان کے ہاتھ میں. اسٹیبلشمنٹ کی ٹوٹل اسٹرینگتھ جو ہے وہ پاکستان کو سنبھال نہیں سکتی اگر پاکستان میں ریئیکشن شروع ہو جائے. آپ نے اختر مینگل کی کل تقریر سن لی، جی. آپ نے باقی لوگوں کی تقریر سنی، آپ نے سوات کی صورتحال دیکھی، آپ نے وزیرستان کی صورتحال دیکھی. آپ وہاں سے فوج نکال سکیں گے اگر پاکستان میں لانگ مارچ شروع ہو گیا؟ آپ سوات سے فوج نکال لیں گے؟ آپ 2 ڈویژن جو وزیرستان میں لگی نکال لیں گے؟ آپ 2 ڈویژن جو انڈین بارڈر پہ آپ نکال لیں گے؟ آپ سوات پہ جو 1 ڈویژن لگی ہے آپ نکال لیں گے؟ ٹھیک. مطلب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں عمران خان کے دباؤ میں آ چکے ہیں. عمران خان کے علاوہ انہیں کوئی راستہ نہیں رہے گا. انہیں فیصلہ عمران خان کی ٹرمز پہ کرنا پڑے گا. 4 لاکھ پولیس والے جن میں سے 1.5 لاکھ ڈپلائبل ہیں، آپ ان سے پاکستان کے اندر 200 جگہوں پہ ہنگامے چھپائیں گے؟ لانگ مارچ تو بعد کی بات ہے. میں کہتا ہوں عمران خان صرف 3 دن پورے ملک کے مختلف مقامات پہ دھرنا دے دے اور جیم کر دے پاکستان کو، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ گھٹنوں پہ آ جائے گی.